مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر نیت نہیں تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، لیکن یہ کہ جب بھی نیت کریں تو اعتکاف کی تو ثواب کے لیے کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ کھانے پینے کے لیے کریں گے تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو مناسب یہ ہے کہ اگر پہلے سے نیت نہیں کی ہوئی ہے، افطار کا وقت آ گیا ہے یا کھانے کا ٹائم آ گیا تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، اور کچھ ذکر و درود کرنے چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب بھلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے رجب شریف کی آج 28ویں شب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا، اور آج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ختم بخاری بھی ہے۔ فیضان مدینہ میں کثیر طلباء کرام جمع ہیں دور حدیث شریف کے، انشاءاللہ وقت مناسب پر آخری حدیث پڑھی جائے گی بخاری شریف کی انشاءاللہ، اور اس کے ضمن میں کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آخر تک مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے، سوالات کیجئے، اگر ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ أنا محمد من مدينة القصير. سيدي، نحن نعيش في زمن كثرت فيه الأخبار والإشاعات وتفاقمت فيه النزاعات، حتى أقبل الناس بشدة على سماع كل ما يقال، وانشغلوا بما لا يعنيهم وتورطوا في جدالات ومشاغل لا ثمرة لها. فما أثر هذا الانشغال على إيمان المسلم وصفاء قلبه، وكيف ينبغي له أن يتصرف
ليحمي نفسه وقلبه من هذه الآفات. ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں خبریں اور افواہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غیر ضروری باتوں اور بے فائدہ بحثوں میں پڑ گئے ہیں۔ ان سب کا ایک مسلمان کے ایمان اور دل کی پاکیزگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ خود کو اور اپنے دل کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھ سکے؟ اللہ اللہ، خرابیاں تو ذرا بڑھتی جا رہی ہیں، جو زمانہ نبوی سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ظاہری تھی، وہ 3 تو قرون ثلاثہ، وہ تو بہت سنہری دور تھے، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تابع تابعین کا دور۔ یہ دور تو بڑے باقی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ سب سے فرسٹ تو ظاہر ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے، اور صحابہ کرام کا دور تو ان میں تو کوئی فاسق تھا بھی نہیں، سب عادل، سارے صحابہ عادل، اور باقی تابعین میں بھی گناہ گار کم، گناہ کا زور کم تھا، اور تبع تابعین میں بھی کم تھا، لیکن بہرحال تابعین کے مقابلے میں کچھ زیادہ۔ پھر آہستہ 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 وہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، علماء کرام سے لوگوں کی دوری ہوتی گئی، علم دین سے دوری ہوتی گئی، مسجدوں سے دوری ہوتی گئی، اور یوں مطلب یہ کہ اب یہ دور ایسا ہے کہ بس اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہے تو بڑا نازک دور، اس میں جیسے پہلے سوشل میڈیا اور نہ پیپر میڈیا بھی نہیں تھا اس دور میں، آہستہ آہستہ پیپر میڈیا آیا، تو اس کے ذریعے اگرچہ فوائد تو ہوتے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ بھی کم نہیں ہے پیپر میڈیا کے۔ اچھا، پھر یہ کہ آہستہ آہستہ پھر وہ اور ذرائع ابلاغ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اب تو مطلب سوشل میڈیا اب اس میں بھی روز افزوں تنزل ہوتا جا رہا ہے۔ اب ترقی تو کیا کہوں اس کو، مزید بڑھتی آتی رہی ہے، ایک سے ایک نئے نئے انداز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا میں بھی، اور یوں مطلب یہ گناہوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے افواہ اڑتی بھی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک محلے کی حد تک، ایک خاندان کی حد تک، ایک گاؤں کی حد تک، ایک چک کی حد تک، یا ایک قصبے کی یا شہر بھی پورے میں نہیں پہنچتی ہوگی وہ افواہ، یوں پہلے یوں اڑتی۔ اب جو افواہ ہے وہ ورلڈ وائڈ، کوئی بھی یعنی کہ کھلبلی مچانی ہے تو کوئی شوشہ چھوڑ دیا جائے، تو وہ جو افواہ جو ہے نا یہ ساری دنیا میں گشت کرے گی، تم مچ جائیے۔ یوں یعنی خرابیاں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں۔ جھوٹی افواہ اڑانا یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، غالباً شب معراج کے تعلق سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سرانے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، جو اس کے جبڑے میں ایک سنسی، ایک ہتھیار ڈال کے اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے تو وہ دوسری طرف اس کو چیرتا ہے، پھر پہلی جانب آتا ہے تو وہ درست ہو گیا زخم، پھر اس کو چیرتا، تو یہ چیر پھاڑ کا سلسلہ تھا، اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں اڑاتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کو۔ جھوٹی افواہ اڑانا تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مطلب سانس لینا شاید تھوڑا ہو سکتا ہے دشوار لگتا ہو، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، اتنا آسان ہے۔ کسی کے بارے میں ایک دم سے افواہ چھوڑ دینا کہ وہ فوت ہو گیا، دھوم بچ جائے گی۔ کوئی مشہور آدمی کے بارے میں اڑا دینا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے اس کا جنازہ ہے، قوم نے جمع ہو جانا ہے، اور پھر وہ مزہ آ گیا افواہ۔ یہ ایک مثال تھی میرے ذہن میں آئی، تو اس طرح کی مثالیں، فلاں بیمار ہو گیا، اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، ادھر وہ زلزلہ آ گیا ہے تو ادھر